السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سامعین کرام، محرم کا مہینہ آتا ہے تو پوری کی پوری گورنمنٹ حکومت پریشان ہوتی ہے اور جگہ جگہ پہ تعاقد ہوتے ہیں، اعلانامے دیے جاتے ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں اور دباؤ ڈالا جاتا ہے عام لوگوں پہ، عام علماء کرام پہ کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، اپنی مساجد کی حدود میں رہنا ہے اور آپ نے زیادہ سخت باتیں نہیں کرنی اور اس طرح کے انتشار کے معاملے نہیں ہونے اور آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اس حوالے سے بعض علاقوں میں پابندیاں بھی لگتی ہیں، یہ پرانے علاقے میں نہیں جا سکتا، فساد کا ڈر، اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ سید زادوں اور سید زادوں میں باہر سڑکوں پہ نکلنا ہے اور کالے کرتوت کرنے ہیں، اس لیے آپ جو کرتے ہیں آپ ان کو کرنے دیں اور آپ نے اس معاملے میں خاموش رہنا ہے۔ تو شاید اسی موقع پہ چیخ اٹھا تھا، سبھی مجھ کو کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ آپ نے، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر، ان کو تو کوئی نہیں روکتا جن کو روکنا ہے، اور جنہوں نے حق بات کو بیان کرنا ہے ان کو یہ سبق اور درس دیے جاتے ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ آپ نے خاموش رہنا ہے۔ محرم گزر جاتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، اس مہینے کے اندر بھی یہی سلسلہ جاری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے حق کے اندر، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی رفعت کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے، آپ کے پیار اور محبت کے لیے اور آپ کی گفت و شنید کے معاملوں پر آپ کی احادیث کو سینوں سے لگایا اور ان کی حفاظت کی، ان کا ساری عمر دفاع کرتے ہیں اور آپ کے اقوال اور افعال پہ ساری زندگی عمل کرتے گزار دیتے ہیں، ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ چونکہ گستاخ رسول ہیں، آپ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ٹھہرے ہیں، آپ کو خاموش رہنا ہوگا، معاشرے میں کوئی بات نہیں کرنی ہوگی، اور دوسرے لوگ جو کہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزارتے ہیں، ان کو علم ہو یا نہ ہو۔ میرے بھائیو، اس وقت میری بات کو ذہن میں رکھنا، عامت الناس اور خصوصاً بریلوی بھائیوں کے دو طبقے، ایک علماء کا طبقہ ہے، ان کو اللہ رب العزت ہدایت ہے، ان کے پاس علم ہے اور علم کے باوجود وہ گمراہی میں، ایک ہمارے عام بھائی ہیں جن کا اتنا زیادہ دین سے ٹچ اور مس نہیں ہے، لیکن وہ علماء کی باتوں پہ چلتے ہیں اور ان کے کہنے کے مطابق ان بھائیوں کو لا علمی کی وجہ سے ہم معذور سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو جو راہ دکھائی گئی ان غریبوں کو تو وہی علم جو ان کے علماء نے بتایا، لیکن فی الحقیقت سب سے بڑے مجرم ملزم نہیں، ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے، ملزم اور ہے، مجرم اور ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں اگر ان کو مجرم کہا جائے تو بھائیو یہ بعید نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا آپ کی امت نے بدنام کیا، جتنا آپ کو رسوا اور ذلیل محبت کے نام پہ آپ کی امت نے کیا ہے، شاید وہ یہودیوں میں اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، کھولیں، پڑھیں، جگہ جگہ پہ جفائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے وہ کھیل کھلایا اور آپ کے ساتھ وہ کام کیے بنی اسرائیل نے کہ قرآن مجید کے سینے کے اندر جو اورات اور الفاظ موجود ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو چین کی زندگی نہیں گزاری۔ لیکن دوسری طرف آئیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام نے آپ کو جو سکون دیا، آپ کو جو سرور دیا، آپ کو جو محبتیں اور وفائیں ان سے ملی، اتنی ہی جفائیں بعد میں آنے والے لوگوں نے آپ کے ساتھ کر دی۔ آئیو یہ کیسے ہے؟ اس کی طرف ذرا بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھ لیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بات ہم نے دی، پہلے یہ کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، ضابطہ ملاقات میں اس بات کی وضاحت ہوئی، اور آج آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک یہ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی عمل کیا اور اس پہ ہماری مہر نہیں، ہمارا معاملہ نہیں، ہم سے اس کی تصدیق ثابت نہیں، ہماری سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ جتنا مرضی حسین و جمیل کیوں نہ ہو،
خوبصورت اور مزین کیوں نہ ہو، لوگوں کی نگاہوں میں بھلا اور اچھا کیوں نہ ہو، فہو رد، وہ میرے نزدیک بھی رد اور اللہ کے ہاں بھی مردود ہے۔ اور اسی طرح آپ کا یہ فرمان ومن احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ جس نے دین کا نام لے کر کے ہمارے معاملات میں، دینی امور میں، شریعت میں شارع بن کر کے کسی عمل کو نیا بنایا، لے کے آئے، اس کو خوبصورت بنایا، دین کا نام دیا، اس کو عام کیا، وہ بھی اسی طرح مردود ہے۔ یہ ہمارے عام بھائی، میں اس وقت نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائیوں، اگر کسی کو انتباہ کرتی بھائیوں کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بھائیوں کو محبت ہے، یہ پہلو بہت اچھا ہے، اور محبت کی انتہا ہے، یہ بھی پہلو اچھا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ عمل اللہ کو ہم قبول کرتے ہیں؟ یہ اعمال کے قبول ہونے کی شروط آپ جانتے ہیں، اختصار کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کام کی بنیادیں توحید پہ ہوں، اس میں شرک نہ ہو اور ریا نہ ہو، یعنی دکھلاوا اور نمود نمائش نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام سنت کے عین مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں تو جتنا اچھا کام کیوں نہ ہو وہ منہ پہ مار دیا جائے۔ آئیں آپ کو مثال دیتے ہیں، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، اور اپنی جیب سے پیسہ نکالنا بڑا مشکل کام ہے۔ پیسہ نکالنا جیب سے بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ایک آدمی، اب دیکھیں کتنا فرق ہے، اگر شرط پائی گئی تو وہ قبول، اگر شرط نہیں پائی گئی اور اس معیار پہ پورا نہیں اترا تو رد کیسے ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے سے نصیب حصہ دیں گے اور عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک رجل ایسا ہے، ایک آدمی ایسا ہے، رجل تصدق، کہ جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور اپنے مال سے خرچ کیا، اور اس صدقے کو اس انداز سے کیا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو علم بھی نہیں ہوا کہ اس نے اللہ کے راستے میں کچھ دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے لیے دیا، خالصتاً اللہ کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ریا اور دکھلاوا مقصود نہیں تھا۔ اس خرچ کرنے سے اس کو کیا ملا بھائیو؟ اللہ کے عرش کا سایہ، جس دن سایہ نہیں ہوتا قیامت اور محشر کے منظر میں۔ لیکن آئے دوسری طرف، جس کے اندر معیار پورا نہ ہوا اور شرط نہ پائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ اپنی صحیح میں لائے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ لمبی اشیاء قائم ہوئی، یہ معاملہ بڑا شدید تھا۔ اس کے اندر ایک آدمی ایسے ہے کہ جن سے جہنم کا ابتدا ہوگا 3 آدمی۔ ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس نے آ کر کے اللہ نے پوچھا ہاں میرے بندے کیا لے کے آئے؟ کہنے لگا اللہ تم نے مجھے مال دیا تھا، مالدار بنایا تھا، میں صلہ رحمی کرتا رہا اور میں نے بڑے صدقے کیے، صدقات، خیرات، اس معاملے میں بہت بڑھ کر اللہ رب العزت فرمائے کہ قسم نے جھوٹ بولا، فرشتے بھی کہیں گے قسم اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تم نے یہ مال اس لیے خرچ کیا، سب اس لیے اور تیری یہ زکاتیں، صدقات، خیرات اس لیے تھے تاکہ لوگ تجھ کو جواد کہیں، فقط کیل ہو، تو لوگوں نے کہہ دیا۔ تو بھائیو اس کو اٹھایا جائے گا جہنم میں، ان کے منہ ڈال کے لوگوں سے جہنم کا انتظار کیا۔ اب دیکھیں دونوں آدمی، وہ بھی صدقہ کرتا ہے، یہ بھی صدقہ، وہ بھی صدقہ کر کے آیا، یہ بھی صدقہ کر کے آیا، اس نے بھی اللہ کے راستے میں مال دیا، اس نے بھی دیا۔ ایک آدمی کو اللہ اپنے پاس عرش کا سایہ نصیب کر رہے ہیں، دوسرے کو جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں۔ بھائیو اللہ ظالم ہے؟ غلطی ہماری ہے۔ اگر کوئی کام محبت کی وجہ سے ہے، معیار پہ پورا نہیں، شروط پوری نہیں، تو یہ آپ اس حدیث کو ان دونوں کو مقابل کر کے دیکھ لیں کہ ہماری جو ہے گنتی کن لوگوں ہے۔ اور دوسری بات خلوص ہے اس میں، دوسری مثال کہ اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تو کام جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو، جتنی اہم کیوں نہ ہو، اور اس کی اصل کتاب و سنت میں کیوں نہ ہو، سینکڑوں دلائل کیوں نہ ہو، وہ منہ پہ مارا جائے۔ کیسے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم اپنی صحیح کے اندر یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اندر گئے۔ آپ نے بھی مرتبہ اس حدیث کو سنا ہے، لیکن اس وقت محل شاہد جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں۔ آ کر کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں عمل کرتے ہیں ہم کو علم ہے، لیکن گھر میں ان کے معاملات کیا؟ جب ان کو بتایا گیا نا
تو انہوں نے اس کو حقیق سمجھا کہ ہم تو بہت کم عمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيْنَ نَحْنُ مِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کہاں, ہم کہاں, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں لیکن آپ اتنا عمل کرتے ہیں. ایک بولا اب میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا. ایک روایت میں والا حرکت میں سوؤں گا ہی ساری رات قیام میں اللہ کے لیے نماز. دوسرا پتہ ہے کیا بولا, کہنے لگا انا اصوم ولا افطر, میں اب ہمیشہ بس روزے ہی رکھوں گا, افطار نہیں ہوگا. تیسرے نے کیا کہا, وانا اعتزل النساء ولا اتزوج, کہ عورتیں جو ہے نا یہ بیویاں یہ عبادت اور ان معاملات میں مخل ہوتی ہیں. آج کے بعد فیصلہ کر دیا, فیصلہ صحابی کا ہے اور اچھے عزم کے لیے, آج کے بعد عورتوں سے میری کنارہ کشی ہے, شادی اور عورتوں سے قتل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کا علم ہوا, بڑے آپ شدید اور غصے میں آ کر کے منبر سجا اور اس کے بعد آپ نے گفتگو شروع کی. ماں بال اقوام میں ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا, یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد وضاحت کر دی کہ دیکھیے آپ جتنے مرضی متقی پرہیزگار بن جائیں, جتنی مرضی اچھے ارادے کر لیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑھ کے رب سے زیادہ ڈرنے والے نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے باوجود میرا رب سے معاملہ کیا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, باہر خدا سوتا بھی ہوں, وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, یہ خواتین, یہ عورتیں, یہ بیویاں, میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, میرے اس اعلان کو قیامت کی دیواروں تک آپ لوگوں نے سننا اور پڑھنا ہوگا. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي, جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی تھوڑا منہ موڑا, فَلَيْسَ مِنِّي, میری سنت میں شمار سنت سے بے رغبتی کیا ہے. کیا نماز کو پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں, فرض ہے, اور روزے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور پھر عورتوں سے اچھی نیت کے ساتھ, دین کے ساتھ میں زیادہ ٹچ رہے گا, لگاؤ رہے گا. یہ کتنی اچھی نیت, محبت کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے جب ان معاملوں کی نیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا یہ میری سنت. کیوں, اس لیے تو آپ کے طریقے کے مطابق اس میں درست. تو اسی طرح جس معاملے میں اب محبت ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتا. آج یہی سلسلہ میلاد ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ اگر کوئی انسان چھٹیاں کرتا ہے, چراغ کرتا ہے, گھر میں پکوان تیار کرتا ہے, محلے کے اندر ملاقے کرواتا ہے, مہندی میلاد کے سلسلے کرتا ہے, اور یہ سارا کچھ ثواب کی نیت سے اور لوگوں کو اکساتا ہے, تو آج میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ صرف پیٹ اور طعام کی فکر ہے, مگر نہ اس کے علاوہ ایمان سے رہا ہے. آپ محفل نعت سنتے ہیں اور محفل نعت کو اس وقت جتنا وہ ہے شاید کسی اور میں سنا ہو, کیسے ایک محفل کے اندر ایک ایک نعت خان میں لاکھوں جو ہیں لوگ کیسے رساوٹ آتے ہیں. ہم نے دیکھا اس کا آغاز کیسے ہوا. پہلے نعت مولود کی حیثیت سے ہوتی تھی, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نعت کو میلاد کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا گیا. اب یہ ساتھی نعت کا نعت پڑھ رہے ہیں اور ایک اپنا یہ آدمی نئے نئے بول لے کے آئے اور اس کے اوپر اشارہ کرنا شروع کر دیا. سامعین نے دیکھا, ان میں سے یہ سلسلہ چلا اور دیکھتے دیکھتے آپ کسی نعت خان کو اگر یہ اتنے ہی مخلص ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے نعت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, بلائیں ایسی محفل اور مجلس میں جہاں ان کو 1 روپیہ بھی نہ ملے. دیکھ لینا اگلے سال شاید آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں, اگر جتنے بھی موقع پر کبھی یاد رکھیں. ہاں یہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے خوف نہیں اور اللہ کا ڈر نہیں, اور یہ سلسلے چلا دیے اور بڑا تعجب ہوتا ہے. آپ غور نہیں کرتے, ہم بھی اصل میں جاہل ہیں اور جیسے کوئی لگا دے لگ جاتے ہیں. میلاد کا معنی آپ جانتے ہیں صحیح, لیکن آپ کا بھی غور کرنا اس موقع پہ سب سے زیادہ جو چلتا ہے سلسلہ میں ابھی کل بھی آ رہا تھا, یہ چند روڈ پورا بند کیا ہوا ہے, وہاں سے ایئرپورٹ سے ایک طرف سے, اور سب لائٹیں کی لائٹیں ہے, اور بائیں طرف ایک بڑی فیکٹری ہے. وہاں پہ ایک بہت بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبے کا قبہ کون سا, جس کو قبہ خضراء کا بڑے خضراء کہتے ہیں, اس کی جو ہے وہ شکل بنی ہوئی ہے, اور لائٹنگ کے ساتھ پورے حسن و جمال کے ساتھ وہ چمک چمک رہا ہے, اور ساتھ مینار جو ہے وہ بالکل ایسے محسوس ہو رہا ہے گویا کہ مسجد نبوی کا مینار ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے, سوچا کبھی آپ نے؟ مکہ میں. کب پیدا ہوئے؟ ربیع الاول کو.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی جگہ ہے اس کو علامت کیوں نہیں بنایا گیا؟ مدینہ تو آپ کی وفات کی جگہ ہے، اور ایک طرف میلاد اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جو قبہ اور جو گنبد ہے اس کو بنانا اور اس کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بنانا، یہ دو متضاد ہے۔ گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے، اور ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا منکر کافر ہوتا ہے، وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، یہ کہا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتاتے ہو کہ کہہ رہے ہیں آپ پہ بھی موت آنی ہے اور یہ لوگ ان پہ بھی موت آنی ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی اس آیت کا انکار اور پھر اس قبے کے ذریعے اور اس گنبد خضرا کو استعمال کر کے اس کے سائے میں میلاد کو منانا، بھائیو یہ اس جاہل قوم کو صریح دھوکہ دینا ہے جو سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ کی سمجھ نہیں آتی اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، آئندہ دنوں میں دیکھنا میلاد چلو ان دنوں میں بھی صحیح ہے، لیکن کیا ہوگا جب آگے دن آئیں گے نا، ربیع الاول گزر جائے گا، جہاں بھی کسی کی موت اور مرض ہے تو وہاں پہ یہ ہمارے بریل کے ساتھ یہاں کا تو پتہ نہیں چل رہا ہے، ہم نے دیکھا وہاں پہ محفلیں بھی یاد رکھتے ہیں، ان غریبوں کا مرا ہوا ہے، گھر میں فوتگی ہے اور یہ محفل میلاد ہو رہی ہے اور وہاں پہ جناب ناخوانی ہو رہی ہے اور رسمیں ہو رہی ہیں اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے کیا ہے، اور کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ ہو جائے وہاں پہ یہ میلاد ہے۔ اب پلسوں کی جگہ پہ بھی ایسا ایسا محفل میلاد ہے، تو بھائیو گویا کہ یہ موت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو ختم کرنے کے لیے اس لیے اس کو شعار بناتے ہیں، عقل مند کے لیے اس کے اندر اشارے کافی ہیں، اللہ رب العزت سمجھ دینے والے ہیں۔ اور اسی طرح میں عام بھائیوں سے یہ بھی ملتمس کہ نعت کو ہم کافی سارے ساتھی عامت الناس سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، سن لی جائے تو اس میں حرج نہیں۔ بھائیو بات سمجھ میں آ جائے، اللہ دے دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ جن بھائیوں نے نیلم اور جہلم کے کنارے پہ سفر کیا ہے وہ میری اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مری سے آگے زفر آباد جاتے ہوئے چہلم اور نیلم دریا کے کنارے ایک طرف بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور دوسری طرف کنارے خالی ہیں، کسی قسم کی کوئی سائیڈ نہیں ہے جو سیف ہو، کسی بھی وقت دریا میں انسان گر سکتا ہے اور اگر بائیں طرف مڑ گیا تو گاڑی پہاڑوں سے ٹکرا سکتی ہے۔ نعت کا معاملہ بالکل ایسا کہ اگر آپ نے اس میں تھوڑا سا غلو اور اضافہ کر دیا تو یہ شرک ٹھہرے گا، اور اگر نعت کرتے ہوئے، نعت کا کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنا، اور اگر اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ سے معمولی سی غفلت ہوئی، اگر آپ تھوڑا سا دائیں مڑ گئے تو آپ گہرائیوں اور کھائیوں میں گرتے ہوئے نیلم اور جہلم کے پانیوں کے اندر ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائیں گے، اور اگر تھوڑا سا بائیں مڑ گئے تو پہاڑوں سے ٹکرا کے اپنی گاڑی کو آپ ریزہ ریزہ کروا لیں گے۔ یہی عین سلسلہ ہے۔ نعت اتنا ایک یعنی کہ آپ سمجھ لیں اتنا خطرناک معاملہ ہے، اتنی باریک یہ ایک دھاگا ہے جس پہ انسان چل رہا ہے، اگر معمولی سا نقص ہو گیا تو نیچے گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، اور اگر اس میں تھوڑا سا اضافہ کر بیٹھا اور رب سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات رب والی آپ میں نہ بیٹھا تو یہ غلط کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو شرک میں ڈال کے برباد کرتا ہے۔ تو آئیو یہ سلسلے ان موقع میں چلتے ہیں۔ تو ربیع الاول کے حوالے سے آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک سلسلہ آپ نیا چلا ہے جس کو عید کا نام پہلے نہیں ہوتا، صرف ملا عید۔ آئیو یہ لفظ بھی قابل غور ہے۔ آپ کتب احادیث کو اٹھائیں، بخاری سے لے کے جتنی حدیث کی کتابیں، آپ کو عید کے ابواب ملیں گے، اور عید کیا ہے؟ دو ہی، کون کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اگر یہ عید ہوتی اور اسلام کامل تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کے طریقے بتاتے، اور اس میں کوئی نہ کوئی نماز ہوتی۔ اور یہ عجیب عید ہے جو گدوں کے اوپر بیٹھتے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گدے نہیں تھے؟ اونٹوں کے پیچھے ریڑے لگا کے آپ کے زمانے میں اونٹ نہیں تھے؟ اور اسی طرح ان کی زبانیں نہیں تھی نعرے لگا کے ہو کر کے۔ اور بھائیوں بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، زبان شرم کھاتی ہے بیان کرنے سے، جو جلوسوں کے اندر ہوتا ہے، جو لڑکے لڑکوں سے اور یہ علماء کرام کی موجودگی میں جو سلسلے چلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ المہم یہ سلسلہ محبت کے تقاضے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں رسوا کرنا ہے، غیروں کو بتانا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے سے یہ سلسلہ لیا اور اس کو آگے چلایا۔ اگر یہ محبت ہوتی تو ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، آخر یہ جلوس صحابہ کرام کی محبتیں تھی، انہوں نے کب نکالے؟ کس سال نکلا؟ بیت اللہ کے کس کس کونے سے ہو کے آیا؟ مکے کی کس کس گلی میں یہ جلوس کیا؟ صحابہ نے کون کون سے نعرے لگائے؟ اور اس کے اندر کون کون سے صحابہ کرام شریف؟ اگر مدینے میں یہ تھا اور محبت کا یہ سلسلہ تھا اور اس کو نہ ماننے والا کافر ٹھہرتا ہے اور یہ عید کا حصہ تھا، کہ عید کی تاریخ بتا دیں اور اس کا دن بتا دیں۔ اگر نہیں تو بھائیو دوسری بات، عید کے دن روزہ ہوتا ہے،
ایسے عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ کیوں بھائیو، آپ کے اندر کیا ہے؟ معاشرے میں آپ نے کیا سنا ہے کہ عید کے اندر شیطان روزہ رکھتا ہے؟ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے اور اس دن روزہ مشروع ہے ہماری شریعت میں۔ اگر یہ عید ہی ہے تو سوموار کے دن، اور سوموار کے دن کے اعتبار سے اس میں روزہ بنتا ہے، تو بھائیو یہ عید نہیں ہو سکتی۔ باطل ہے یہ نظریہ، غلط ہے یہ فکر، اور اس کو ان لوگوں نے جو پھیلایا ہے صرف اپنی حفاظت کے لیے یا کسی بھی طریقے سے پیٹ کے لیے یا پیسے کے لیے۔ دنیا تو ملنی ہے لیکن پوری ہے وہ دنیا جو دین کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول کے اور آپ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کے کی جائیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ آپ کی محبت کے تقاضے کے تحت آپ کی باتوں کو مانا جائے، نماز کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، احادیث کو عام کیا جائے، اور آپ پہ جھوٹ نہ بولا جائے، لوگوں کو اخلاق کی اور اسی طرح اچھے معاملات کی اور دین کی طرف رغبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی تعلیمات دی جائے، نہ کہ ان کو کیوں باغی بنایا جائے اور ایک ہفتے کے بعد ٹھیک ہے وہ جو مرضی کر لیں، وہ عاشق رسول ٹھہرے، اس کے بعد وہ داڑھی مڈوائیں، وہ شرک کریں، وہ قبروں پہ جائیں، وہ سجدے کریں، وہ نظریں نیازیں دے، دنیا جہاں کے جو مرضی وہ زانی کیوں نہ ہو، شرابی کیوں نہ ہو، لیکن ایک ہفتہ کے لیے صرف وہ اگر عید میلاد النبی میں شریک ہو کے اس کے جلوس میں شریک ہو جائے، اس سے پکا ٹھکا کوئی اور عاشق نہیں۔ اور ایک انسان ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے گزار دے، وہ ایک دن اگر یہ نہ منائے تو وہ کافر ٹھہرا۔ بہرحال بھائیو، یہ اصول، یہ ضوابط عام آدمی جس کے پاس عقل ہے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی تجھے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، عقل کے ناخن لینے ہوں گے، اور یوں ہی مجرد ہوا کے بحث اور ان عام مولویوں کو کہ جنہوں نے یہ کچی اور پکی روٹی پڑھ کر کے یہ دین کے سلسلے آگے بڑھا دیے، ان سے بچنا ہوگا اور قرآن و سنت کے قریب ہونا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لینا ہوگا اور ان کو یوں زمانے میں رسوا نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بھائیو، اگلی ملاقات میں ان چیزوں کا تذکرہ ہوگا جن کو دلیل بنا کے یہ ساتھی عید میلاد کو، یعنی کہ اس کے لیے جو سہارے تلاش کرتے ہیں قرآن و سنت سے، حالانکہ کوئی ایک دلیل نہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور جو اپنے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اور اگلے سال کی فکر کرنے کے لیے قرآن سے ادھر ادھر کی آیات پیش کی جاتی ہیں، اور اسی طرح کچھ حدیث جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش کی جاتی ہیں، تو یہ سب آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آج ایک اور نقطہ ذہن میں لے کے اٹھیے، یہ آخر میں نے اس لیے رکھا کہ اس کی بنیاد آپ پوچھ لیں کس تاریخ کو، 7ویں ہجری میں، 7ویں صدی میں ایک مظفر الدین بادشاہ گزرا ہے، وہ بادشاہ تھا، کوئی عالم نہیں تھا، اس نے اس کی بنیاد رکھی۔ ایک سال 12 ربیع الاول کو اور ایک سال 8 ربیع الاول کو اس سلسلے کو چلاتا تھا، اور شاہی یعنی کہ تقدس کے تحت اس سلسلے کو منایا گیا، وہاں سے لوگوں نے لیا۔ وگرنہ اگر یہ مقلد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ تو ان سے اور ائمہ اربعہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور کسی اور سے یہ سلسلہ نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو اس بادشاہ سے۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھائی اپنے تقلید کے دعوے میں بھی جو، اگر ہم ان سے یہی بات مان لینا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانتے، اس سے نہیں نکلتے، تو بھائیو جب ہم عملاً دیکھتے ہیں تو یہ اس میں زیرو نظر آتے ہیں، زیرو نہیں، بالکل زیرو۔ کیوں؟ کسی بھی معاملے میں لے لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہی مانتے ہیں جہاں اپنے موافق ہو، جہاں موافق نہ ہو ان کو بھی کہتے ہیں آپ سائڈ پہ رہیں، ٹھیک ہے آپ نے نہیں منایا، آپ کے علم میں نہیں تھا تو نہ صحیح، ہمیں جو ملا ہے ہم نے اس کو لینا ہے۔ بھائیو، دنیا کے اندر کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس پہ عمل کیا ہو، جلوس نکلوایا ہو، قیادت کی ہو۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ان کی طرف نسبت کرنے پہ تو، اور اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر دکھانا ہوگا، نہیں تو پھر سمجھ کے وہی لینا ہوگا جو اہل حدیث کہتے ہیں اور ان کی دعوت کو اپنانا ہوگا جو قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور زندہ و بیدار دلوں کو میری طرف سے ایک مرتبہ پھر سلام۔ اسے نیلام کر کا ڈائلاگ نہ سمجھ لیجئے گا، یہ اس آیت کا مفہوم مخالف ہے جس کی تفصیل گزشتہ ملاقات میں گزر چکی ہے۔
تو یاد دہانی کے لیے یہ میں نے 3 جملے بولے ہیں. آج دنیا میں کوئی انسان کبھی مار نہیں کھاتا جس کی آنکھ اور نگاہ کام کر رہی ہو، کانوں سے وہ آواز سن رہا ہو اور دل سے سمجھ رہا ہو. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حج مبارک کے ایام میں ہیں اور یہ آپ کا آخری حج اور حجۃ الوداع ہے. اللہ رب العزت نے آسمان سے جس دین کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، آج یہ پیغام بھیج دیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اليوم اکملت لکم دینکم، کہ جس چیز کو دین کہا جا سکتا ہے اس کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور جو میری نعمت دین کی صورت میں دی ہے دوسری میں نے مکمل کر دی. یاد رکھیے، صرف مکمل نہیں کی، کامل نہیں کی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اگر مجھے کوئی چیز راضی کرنے والی ہے، مجھے پسند ہے، تو وہی ہے جس کو میں نے مکمل کر دیا. جو اس کو لے کے آئے گا، اس کو اپنائے گا، زندگی میں اس کے مطابق اپنے شب و روز گزارے گا، مجھے وہی چیز راضی کرے گی، دوسری. بھائیو، محرم آیا، آپ نے مسلمانوں کے کام دیکھے، سفر کر لیا. ربیع الاول آپ کی دہلیز پر شہر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی بے پناہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے سبز رنگ کے کپڑے جو ہیں وہ بجلی کے پولوں کے ساتھ لٹکانے شروع کر دیے. پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی میلاد اور اس کے ساتھ محبت اور آپ کے ساتھ پیار اور الفت کا اظہار کرنے کے لیے. آئیو، ایک چیز ذہن میں پختہ بٹھا لیجیے، دنیا میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے اور ہرگز نہیں جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں، عقیدت نہیں، محبت اور پیار نہیں، اور آپ سے محبت اور چاہت نہیں، اور آپ سے تعلق اور لگاؤ نہیں. یہ ہمارا اعلان ہے اور فیصلہ ہے، اور یہ دعویٰ سب کا ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی جہنم سے بچنا ہے، اللہ کی خوشنودی کو پانا ہے، اس کی رضا کو پانا ہے، تو اس کے لیے اللہ سے محبت کرنا پڑے گی. اور اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کے لیے بتایا، کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میری محبت اور میری محبت کا نتیجہ اتباع ہے، میرے پیچھے پیچھے چلنا، میرے کہے کو ماننا، جہاں کہہ دوں اس کے مطابق عمل کر لینا، جہاں سے روک کو رک جانا، یہ میری اتباع، اور اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ محبت کرنا شروع کر دے. لیکن سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے؟ دیکھنے والی آنکھوں کو دعوت دیتا ہوں، سننے والے کانوں کو بھی دعوت ہے، اور جن بھائیوں کے دل زندہ و بیدار ہیں ان کو دعوت ہے. آئے بھائیوں، اپنے معاشرے میں ذرا دنیاوی اعتبار سے پہلے دیکھیں. دنیا میں انسان بچے سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، بہنوں سے محبت ہوتی ہے، دیگر عزیز و اقارب رشتہ داروں اور دوست اور احباب سے محبت ہوتی ہے. لیکن کیا ساری محبت ایک جیسی ہوتی ہے؟ افراد کی تبدیلی سے محبت میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے معیار میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے میرٹ میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے انداز میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے طور اور طریقے اور سلیقے میں تبدیلی آ جاتی ہے. جو پیار انسان اپنی بہن سے کرتا ہے، بچے سے کرتا ہے، والدین سے کرتا ہے، کچھ اور اس کا مزاج ہوتا ہے. جو بیوی سے ہوتا ہے اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. دوست احباب کے ساتھ محبت کے طریقے اور معیار ہو. آئیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی باری آئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب عمر نے کہہ ڈالا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا جہان سے سب سے پیارے آپ مجھے، صرف ایک اپنی جان کو چھوڑ کے باقی سب سے پیارے۔ آپ نے کیا کہا؟ نہیں، یہ بھی اعلان کرنا پڑے گا کہ عمر کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار رسول اللہ تھا۔ یہی نہیں، آپ نے اعلان کر دیا آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کے دعوے کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، کلمے پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، صلاتیں پڑھتا ہے، اور دنیا کے اندر اظہار کرتا ہے، قافلے نکالتا ہے، ریلیاں نکالتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ مومن ہے ہی نہیں، ایمان آیا ہی نہیں، حتی اقول۔ اس کے بارے میں، اپنے بارے میں فرمایا کہ جب تک میں اس کے نزدیک دنیا جہان کے انسانوں سے سب سے زیادہ میں اس کے ہاں پیارا نہ، میری محبت سب سے غالب نہ ہے۔ لیکن بھائیو، یہ محبت دیکھنی ہے، کیا یہ محبت کے طریقے ہیں؟ اگر اللہ دل سے کہہ رہا ہوں اور اس چیز کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ طریقے صحیح اچھے ہیں ہمیں لینے ہوں گے، ہمیں کیا مذاکر، اور اگر غلط ہے تو ہمیں سب کچھ۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار ہمارے پاکستان میں 12 مہینوں کے اندر میں ایک مہینے میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی میلاد اور اس حوالے سے بات کو بڑھایا جاتا ہے، اور اس کی اوٹ میں معلوم نہیں کتنے ان انسانوں کو کافر کہہ دیا جاتا ہے جو اللہ کے ہاں انشاءاللہ العزیز ضرور برضرور ایمان والے ہیں، اور میرے خیال میں مجھے ضرور اور پھر اعلان ہوتا ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات، لیکن غیروں کو گرانے کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کی بات کی نافرمانی نہ کر لی جائے، اور وہ کیا ہے؟ مومنوں کی تقدیر۔ اس طریقے سے بھائیوں، انشاءاللہ اس ربیع الاول کی ان ملاقاتوں میں ہمارا یہ سلسلہ چلے گا، لیکن آج صرف ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خوشی میلاد پہ منائی جائے، آج یہ بات نوٹ کر لیں، تحریر فرما لیں، اور اس کو دلوں کے اندر، سینوں کے اوپر، دلوں کی تختیوں پہ آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ 12 ربیع الاول کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور یہ جو دن شروع ہو چکے ہیں ان ایام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہے، حتیٰ کہ دور پکڑتی گئی، سخت ہوتی گئی، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب 12 ربیع الاول تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پوچھ کر گئے، انتقال کروا چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انک میت و انہم میتون، اللہ نے ان آیات کو عملی تفسیر بنا کے دکھا دیا، لیکن کیا ہے اس 12 وفات کے دن کو بزرگ جانتے ہیں، اس پہ پورا پردہ ڈال دیا گیا، کیونکہ ہمارے عقیدے کی اس سے نفی ہوتی ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، بلکہ وہی جو عرش پہ خدا تھا وہ مدینے میں مستوی ہو گئے، اور اس طریقے سے مدینے میں آ گئے، اور یہاں سے عرش پہ چلے گئے، تو یہاں انتقال کے معاملے کو ایسا ٹھپ کرو، ختم کرو، کیونکہ اس سے ہمارے عقیدے کی دھجیاں ہوتی ہیں، پرچے ہو جاتے ہیں، کیوں نہ اس پہ پردہ ڈال دیا جائے۔ پردہ کیسے ڈالا جائے کہ جو وفات کا دن ہے اس دن اتنی خوشی مناؤ، ایسے طریقے اختیار کرو، ایسے انداز اپناؤ کہ لوگ بھول جائیں کہ اس دن کسی کی وفات۔ آئیو 12 ربیع الاول کا دن، صحابہ کرام، آپ تاریخ کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں اور ان کتب کو دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کے بارے میں مدینے کے اندر کیا کیفیت تھی۔ وہاں چراغاں تھے، وہاں جھنڈیاں تھیں، وہاں خیراتیں تھیں، وہاں دیگیں چڑھی ہوئی تھی، وہاں لوگ کھانے پینے میں خوشیوں میں مشغول تھے، یا اس کے برعکس ہوا؟ 12 ربیع الاول ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، مدینہ ہمارے لیے روشن ہو گیا، لیکن جس دن آپ یہاں سے چلے گئے مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا، ہمیں اپنا ہاتھ سے ہاتھ اٹھائی نہیں دیتا۔ وہ دن جس دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المومنین ان کے سر کے تاج اس دنیا سے چلے گئے، تجہیز و تکفین کا سلسلہ جاری ہے، صحابہ کرام غم سے نڈھال ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق سنا کے مقام سے آ رہے ہیں،
آپ کی پیشانی پہ بوسہ دے کے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زندگی بھی بڑی اچھی گزاری، آپ کی موت بھی بڑی اچھی۔ جناب عمر کا یہ حال ہے، اعلان کرتے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے۔ جس انسان نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ جناب ابو بکر آئے، عمر کیا ہوا؟ عمر کا کہا کہ جو بات سن رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہی، کہا کہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اللہ نے اپنے فیصلوں کو پورا کر دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پہلی تو بات یہ 12 ربیع الاول میلاد کا دن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔ دوسری بات مان لیتے ہیں 9 کے جھگڑے کو چھوڑے، 8-10 کے جھگڑے کو چھوڑے، کیا ہوا 12 کو آپ کی پیدائش ہوگی، ہم اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں بالکل۔ آپ ایمان سے بتانا، ایک گھر میں آپ نے شادی طے کی ہوئی ہو، ڈیٹیں رکھی ہوئی، دنیا بھر میں آپ نے اطلاعیں کر رکھی ہوں، دوست احباب کو بلا رکھا ہوا، عزیز و اقارب سب کو دعوت نامے تقسیم ہو، اس سے ایک دن پہلے یا اسی دن گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، بتانا خوشی کی جہت غالب ہوگی یا غمی کی؟ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ غمی کی جہت غالب ہو جاتی ہے، خوشی کے موقع کو منسوخ کر کے معطل کر کے یا اس کو لیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی پیدائش تھی بھی تو 12 کی وفات کی وجہ سے آئیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی بھی صحابہ کو بہت، لیکن آپ کے جانے کا غم بھی بہت۔ اگر یہ کسی نے پہلے دیکھا ہی نہیں رہا، اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ میلاد جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، سب سے بڑا جملہ یہی آپ کو سننا پڑے گا، اور بھائی بڑی بے احتیاطی سے کہہ دیں گے بھائیو آپ کے سامنے اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، ترازو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، انصاف آج دنیا میں کر لیں گے ٹھیک نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ نے جب میدان لگانا ہے تو اللہ نے تو انصاف کرنا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید کی 114 سورتیں پوری آپ ان کو بلا لیں، قاریوں کو بلا لیں، علماء کو بلا لیں، محققین کو بلا لیں، شرط صرف اتنی ہے کہ ان کے دل میں خوف خدا ہو اور انصاف ہو، ان سے پوچھے کہ قرآن مجید کوئی ایک آیت آپ کو میلاد جس طریقے سے آپ مناتے ہیں اس کا حکم دیتی ہے یا کم از کم اجازت ہی دیتی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ملے تو لے لینا، نہیں تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو ان جادو سے نکالو، ان وبالوں سے۔ میں ان کو وبال اس لیے کہتا ہوں، جنجال اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی اوٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اوٹ میں شیطان ہمیں روک ہمارے ایمان برباد کرتا ہے۔ ایمان کیسے برباد؟ جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے نا، یا یہودی یا اسی طرح نصرانی یا عیسائی کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے مطابق ان لوگوں میں سے ایک کو ضرور ہوتا ہے۔ اب یا تو جس کو کہا جا رہا ہے یا کہنے والا، آئیو یقین کیجئے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ آپ سے 2 سال چھوٹے، آپ کو جب بیعت ہوئی آپ کی ان کی عمر 38 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال، صحیح ہے؟ اب ان کی بھی 63 برس فوت ہوئے اور ان کی بھی عمر 63 برس، جب انہوں نے وفات پائی آپ حساب لگا لیں کہ ان کی زندگی میں یہ موقع کتنی مرتبہ آیا۔ اگر میں مان لیتا میلاد اس طریقے سے منانا محبت کا اظہار ہوتا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اس موقع کو کبھی ضائع ہے۔ اگر انہوں نے اس طریقے سے نہیں مانا اور آج کا اہل حدیث حلال اعلان نہیں مانتا، جو فتویٰ آپ کا جناب ابوبکر صدیق میں وہی آج کے اہل حدیث، اور جو آج کے اہل حدیث میں وہی جناب ابوبکر صدیق کے۔ بھائی زبان کو کنٹرول کر، لاکھوں صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پایا، شب و روز کو دیکھا، یہ طلحہ ہے، احد کا میدان ہے، تیر ہے اور ان کی بارشیں ہیں، وہاں پہ کوئی ایسی سامنے ڈھال نہیں جس کو یوں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے تیر روک لیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس طرف سے تیر آتا ہے تو سامنے، اس طرف سے تیر آتا ہے تو سامنے، اوپر سے آتا ہے تو سامنے، نیچے سے آتا ہے تو سامنے، ہاتھ چھل ہو گیا، اکا بوٹی ہو کے رہ گیا۔ محبت نہیں تھی، لیکن اٹھائیں سیرت طلحہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پوری زندگی میں دیکھیں کہیں ایک دن ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا، ان کو حدیث سمجھ نہیں آئی، سنت کی سمجھ نہیں تھی،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کا علم نہیں تھا؟ بھائیو اگر تھا اور حقیقتاً تھا، جو محبت ہے وہ کر گئے ہم کریں گے، جو معیار وہ بنا گئے ہم ان پہ پورے اتر نہیں سکتے، اللہ نے معیار بنا دیا۔ اگر آپ کا ایمان اس کے ایمان کی طرح ہوگا تو ٹھیک، نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا معاملہ بہت بری بھی ہے، یہ دعوے آپ کے درست نہیں ہیں۔ بھائیو اس لیے میلاد کا منکر کافر نہیں مگر نہ سب صحابہ کو کافر کہنا پڑے، ایک بات۔ دوسری بات، مان لیتے ہیں میلاد کا منکر کافر ہے، مان لیتے ہیں۔ بھائیو یہ ایسی بحث ہے جو آپ کو شاید کتاب و سنت میں نہ ملے، لیکن مان لیتے ہیں کافر ہے۔ بھائیو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو مانتے ہیں، اعلان کرتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا نہ اللہ کسی سے اللہ نے جنم لی ہے۔ نور کی جنم نہیں ہوتی، نور جنم نہیں لیتا۔ ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ آمنہ کی جو ہے وہاں سے جنم لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب عبداللہ کے یہاں بنایا، لیکن یہ نور جتنے بھی نوری ہیں، آپ کسی کے والد یا دادا پردادا کا نام بتا دیں۔ سب سے مشہور ترین فرشتے جبرائیل ہیں، ان کے دادا کا نام کسی نے سنا ہو، ابو کا کوئی نام جانتا ہو، ان کی کوئی والدہ کا نام جانتا ہو، کیسی طرح ان کے بیٹے یا اولاد کا نام جانتا ہو؟ اگر نہیں جانتے تو بھائیو پھر ماننا پڑے گا کہ نور کا یہ سلسلہ نہیں ہوتا، یہ بشر بھی اللہ نے حصے میں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ہیں اور نسب نامہ بھی ہے، والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، اور اسی طرح باقی سلسلے بھی ہیں۔ تو بھائیو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ہم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو مانتے تو وہ نہیں جو نور کہتے ہیں۔ میلاد کا کیا معنی ہے؟ تو اس لیے ٹھیک ہے صرف نام لینے سے تو میلاد نہیں بن گئی، جب باری آتی ہے نا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور، ہاں جی وہ بس شفٹنگ ہوئی، ہم اس کو پیدائش نہیں کہہ سکتے۔ آئیو پھر وہاں پہ جو فیصلہ آپ لگا لیں، اگر آپ نے ماننا ہے تو اس اعتبار سے دیکھ لیں حقیقت سے۔ اس لیے آپ نے لوگوں کی باتوں کو سن کے کبھی تذبذب کا شکار نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، عقیدوں کو مضبوط کیجیے، بات کو مضبوط دلیل کے ساتھ لیجیے اور فرق کے لیجیے۔ اور ہم دنیا کے معاملے میں بڑے تیز ثابت ہوئے ہیں، ہماری نگاہیں بھی کام کرتی ہیں، کان بھی سنتے ہیں اور دل بھی فیصلے کرتے ہیں ہم دنیا کے معاملے میں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے اس بیچارے مولوی کو لے لیتے ہیں جس نے قرآن مجید کی چند صورتیں حفظ کرنے کے بعد بس چھوٹا موٹا شاید اس کو ترجمہ بھی نہ آتا ہو، لیکن اپنے سال بھر کی پیٹ کی حفاظت کے لیے اس ایک مہینے میں جو وہ کل کھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد دے اور ہمیں شرم دے کہ ہم کیسے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے نام پر کیا کرتے ہیں۔ بھائیو باقی اعتراضات جو میلاد کے حوالے سے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے جو باقی ادلہ اور دلائل ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یا اسی طرح ملاقاتوں میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ آج اتنا ہی کافی ہے تو ذہن میں یہ بات بٹھا لیجیے، پہلی بات 12 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، احتجاج کا دن ہے۔ دوسری بات میلاد کا منکر کافر نہیں، اور تیسری بات اتنے صحابہ کرام جتنے بھی گزرے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جس دن کو اللہ نے مکمل کر دیا اللہ نے اس میں کہیں حکم نہیں اتارا، اس کو محبت کا معیار نہیں گردانا، نہ یہ محبت کا معیار ہے اور نہ صحابہ کرام نے اس کو کیا اور نہ یہ مسلمان کے لیے یہ طریقہ لائق ہے، بلکہ اس دن میں کیا کرنا چاہیے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اتنی باتوں کو ذہن میں پختہ کر کے اور پورے عزم کے ساتھ، قوت کے ساتھ، عزم کے ساتھ خوشی خوشی اس چیز کو لیجیے کیونکہ یہی صحیح ہے اور کتاب و سنت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، کچھ دنوں کو بدلنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔